اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ خلاصہ تفسیر، پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ نام بیٹا ہونے کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے۔ معرف و مسائل۔ کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عادت بلا واسطہ باپ کے پیدا کیے گئے۔ حصوراً، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا بھی داخل ہے، مثلاً اچھا کھانا، اچھا پہننا اور نکاح وغیرہ کرنا۔ اس صفت کو موقع مداح میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبہ کی وجہ سے نہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید مذکور ہے، من استطاع منکم الباءۃ، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ بیان القرآن۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔